اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وقال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام واما حق اللہ الاکبر فانک تعبدہ لا تشرک بہ شیئا۔ صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد۔ موضوع گفتگو رسالۃ الحقوق اور امام سجاد ہے، اور بندے کے اوپر سب سے پہلا حق اس کے پروردگار کا، اس کے معبود کا، اس کے خالق کا، اس کے پیدا کرنے والے کا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ توحید کی تلاوت کی ہے، تاکہ ہر انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے۔ اپنی طرف سے ہمیں عقیدہ بنانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنا عقیدہ قرآن سے لینا ہے، اہل بیت سے لینا ہے، پروردگار کے بتائے ہوئے اصولوں سے لینا ہے۔ اپنے جذبات سے، اپنی عقیدت سے، اپنے ذہن سے جو بھی چیز ہم مانتے ہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی، دین کا جز نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر آپ کو اللہ کو ماننا ہے تو آپ کو اپنی مرضی سے نہیں ماننا ہے، آپ کو اپنے مزاج سے نہیں ماننا ہے، بلکہ اللہ کو ایسا مانیے کہ جیسا قرآن منوانا چاہتا ہے، جیسا اہل بیت منوانا چاہتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھیں، اور قرآن کریم میں آپ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، تاکہ آپ کو یہ احساس پیدا ہو کہ میرا خدا کیسا ہے، اور مجھے اپنے خدا کو کیسا ماننا چاہیے، اور مجھے اپنے خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو اللہ ایک ہے، اکیلا ہے،
کسی چیز سے مرکب نہیں ہے، کسی چیز سے مل کے نہیں بنا ہے، کوئی چیز اس کے اندر حلول نہیں کیے ہوئے ہے، وہ کسی کے اندر حلول نہیں کیے ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معبود ہے، وہ پروردگار ہے، وہ تمہارا خدا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ کل کی مجلس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بتایا تھا کہ جو ہمارے مذہب شیعت میں ایک گروپ پیدا ہو گیا جو آل محمد کو اور خصوصاً مولا کائنات کو اللہ، معبود، خالق اور مالک کہنے لگا ہے، تو ان کے اگینسٹ، ان کے خلاف ہے یہ سورہ توحید۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ درست فرمائیں، اس لیے کہ اگر علی کو آپ خدا مان لیں تو پھر علی کے نہ باپ ماننا پڑے گا، نہ علی کے بیٹے ماننا پڑے گا، نہ علی کی زوجہ ماننا پڑے گا، مگر علی کی زوجہ فاطمہ کی شکل میں موجود ہیں، علی کے بیٹے حسن و حسین کی شکل میں موجود ہیں، علی کا باپ ابو طالب کی شکل میں موجود ہے۔ جب آپ خدا مان لیں گے تو کعبے کی ولادت نہیں مان سکتے، مسجد کی شہادت نہیں مان سکتے، بستر رسول کی نیند نہیں مان سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک سازش ہے جو آل محمد کے فضائل مٹانے کے لیے بعض لوگوں نے اختیار کی ہے کہ ان کو خدا بنا دیجئے، ان کے سارے فضائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ عزیزو، یہ سورہ توحید آپ کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کو ماننا کیسے چاہیے۔ اسی لیے اس سورہ توحید پڑھنے کا ثواب اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ پورے قرآن کریم میں یہ سورہ وہ ہے جو سورہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ کی خالص وحدانیت کا تذکرہ اس سورے میں موجود ہے۔ اللہ نے اس سورہ پڑھنے والے کا ثواب یہ رکھا، روایت میں موجود ہے، امالی شیخ صدوق جو بہت بڑے عالم دین تھے، جو بہت عظیم عالم تھے، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے حدیث نقل کرنے والے تھے، انہوں نے امالی صدوق میں ایک حدیث کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ قل هو اللہ احد حین یأخذ مسجعہ غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ۔ نبی فرماتے ہیں جو انسان بستر پر لیٹتے وقت، جب آپ سونے والے ہوں، جب آپ اپنے بستر پہ جا رہے ہوں، تو آپ کو چاہیے ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیجئے۔ سورہ توحید پڑھ لیں گے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ جب عقیدہ مضبوط کر کے سوئیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، اللہ آپ کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خالی ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے سے رات میں یہ کوئی آپ کی طاقت صرف نہیں ہوتی، آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، آپ کی زیادہ انرجی اس میں صرف نہیں ہو پاتی ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا کام ہے، بستر پہ لیٹے ہیں، لیٹنے کے بعد اچھا اتنا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جہاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صدقات و خیرات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہیں، یہ سارے تب قبول ہیں جب آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے۔ اگر عقیدہ توحید ہی مضبوط نہیں ہے تو کائنات کی کوئی عبادت قابل قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس سورے کی خاصیت یہ ہے، یہ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ توحید مضبوط کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔
لہذا شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا کہ نبی نے فرمایا جو انسان رات میں سونے سے پہلے بستر پہ آیا اور آنے سے پہلے پڑھ لے قل هو اللہ احد، پورا سورہ توحید، غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے وجہ بتا دی کہ کیوں ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پورا دین ٹکا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر، اور لا الہ الا اللہ کیسے کہنا ہے یہ موقوف ہے قل هو اللہ کے اوپر۔ لہذا سورہ توحید بڑے اہتمام سے پڑھیے، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے آبرو کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اس سورے کا آپ کو احترام کرنا ہے اور اس سورے کو آپ کو پڑھنا ہے۔ 50 سال کے گناہ، دیکھیے ایک سلام اور ہے جہاں یہ ہے کہ غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، 50 سال کے گناہ آدمی کے معاف ہوتے ہیں۔ ایک روایت اور ہمارے پاس ہے کہ جس میں بھی یہی لفظ ہے غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، وسائل الشیعہ میں موجود ہے، بحار الانوار میں موجود ہے یہ روایت، مگر اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کو موت آنا ہے، موت آتی ہے تو قبرستان میں جانا ہے، قبرستان میں جاتے ہیں تو لوگ اسے دفنانے کے لیے جاتے ہی ہیں قبرستان میں، تو ہر قبرستان میں ایک تختی کے اوپر ایک سلام لکھا ہونا چاہیے۔ یہ جہاں بھی اپنے اپنے قبرستان کی طرف رجوع فرمایا آپ کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اپنے قبرستان میں جب بھی آپ جائیے تو دروازے کے اوپر ایک سلام لکھ لیے، 3 سطر کا سلام ہے، 3 لائن کا سلام ہے کل، اور تمہارے مولا نے بتایا ہے جس علی کے قصیدے پڑھتے ہو، جس علی کی تعریفیں کرتے ہو، جس علی کے نام پہ اٹھتے بیٹھتے ہو، ٹھوکر لگتی ہے یا علی، کوئی مصیبت آتی ہے یا علی، اسی مولا کا بیان کیا ہوا یہ سلام ہے جو قبرستان میں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی انسان قبرستان میں جائے تو پہلے یہ سلام کرے، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ الی اہل لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ۔ یہ 3 سطروں کا سلام ہے، تو اس کو آپ پڑھیے، گوگل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں مولا علی کا سلام یہ، اس کے بارے میں بھی روایت موجود ہے غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ۔ جو انسان قبرستان میں جا کے اس چھوٹے سے سلام کو پڑھ لے، اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ بلکہ روایت یہاں تک ہے کہ اگر تمہاری عمر 50 سال کی نہ ہو یا تمہارے گناہ 50 سال کے نہ ہو تو اللہ تمہارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اگر ماں باپ کے بھی گناہ نہ ہو تو تمہارے پڑوسیوں کے، تمہارے رشتہ داروں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کو ہر متوجہ ہونا چاہیے، چونکہ ہر خاندان کے قبرستان ہوتے ہیں، ہر قبیلے کے قبرستان ہوتے ہیں، ہر انسان کے قبرستان ہوتے ہیں، وہ ایک تختی پہ یہ سلام لکھوائے اور قبر اس انسان کو جو مر گیا ہے اسے قبرستان میں بعد میں لے جائیے، پہلے دروازے قبرستان پہ کھڑے ہو کے وہ سلام پڑھیے، سب سے پڑھوائیے، دیکھیے مرنے والے کو کتنا ثواب ہے، پڑھنے والے کو کتنا ثواب ہے۔ اور سلام شاید اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ آپ یہ احساس کریں کہ جو قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں وہ مردے نہیں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ مردے نہیں ہیں۔ سلام مردوں کو نہیں کیا جاتا، سلام زندوں کو کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ بات آ جائے جو قبر میں سو رہے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں۔ ارے مردوں کو سلام کروا کے یہی تو بتایا، جن کے چاہنے والے مرنے کے بعد نہ مریں تو ان کے آقا مرنے کے بعد کیسے مر سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ عزیز غور فرمائیں، بڑا توجہ کا مقام ہے۔ ایک روایت تو میں نے یہ نقل کی کہ اگر سونے سے پہلے پڑھ لیجئے یہ سورہ۔ دوسرا مسئلہ، اگر ہمیں علی سے محبت ہے، اگر ہمیں اولاد علی سے محبت ہے، اگر ہمیں خاندان اہل بیت سے محبت ہے، اگر ہمیں امام سجاد سے محبت ہے، چونکہ یہ عشرہ سجادیہ ہے اور ابھی توحید کے اوپر بحث چل رہی ہے۔ عشرہ سجادیہ میں دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے خدا سے کلام کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے معبود سے بات کرنا، کیا کوئی آپ میں سے نہیں چاہتا کہ وہ بات کرے اپنے خدا سے، اپنے معبود سے؟
اپنے پروردگار سے بڑے عہدیدار سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، پردھان سے چاہتے ہیں، وزیر اعظم سے چاہتے ہیں، صدر سے چاہتے ہیں، کون سے آدمی سے بڑے سے آپ ملاقات نہیں کرنا چاہتے، بات کرنا چاہتے ہیں، بلکہ فخر کرتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، انہوں نے ہمیں وقت دیا، ارے بھائی بڑے بہترین ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بڑے بہترین کردار کے ہیں یہ ایم ایل اے صاحب، یہ وزیر اعظم صاحب، انہوں نے ہمیں ملاقات کا ایک وقت دے دیا۔ کمال کا مسئلہ ہے، ایک بڑا آدمی آپ کو اپنی ملاقات کا وقت دے دے تو آپ اتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نماز کا وقت آتا ہے نا، یہ تمہارے معبود نے تمہیں اپنے سے ملاقات کا وقت دیا ہے، جاؤ اپنے معبود سے ملاقات کرو۔ لیکن اگر اس میں بھی بندہ نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ شیطان کے بہکائے میں آ چکا ہے، اس لیے کہ جو اپنے رب ہی سے ملاقات نہ کرنا چاہے، اپنے معبود ہی سے ملاقات نہ کرنا چاہے، جب رب سے ملاقات کرنا چاہو تو نماز پڑھو، اور جب اپنے رب سے کلام کرنا چاہو تو قرآن پڑھو۔ میں توجہ چاہتا ہوں، بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ خدا نے اپنی ملاقات کا وقت بھی دیا ہے، خدا نے اپنے سے کلام کا وقت بھی دیا ہے، طریقہ بتایا۔ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں، پڑھو قرآن کریم۔ یہ قرآن کریم قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو کلام کرنا ہو تو قرآن پڑھیے، اور ملاقات کرنا ہو تو نماز پڑھیے۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا یہ دستور تھا کہ امام اتنے بہترین لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ ارد گرد کے لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے کہ سجاد قرآن پڑھ رہے ہیں، امام سجاد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اتنی بہترین قرات تھی، اتنا بہترین انداز تھا، چرند پرند اکٹھے ہو کے آ جاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھے؟ ارے بھائی، اگر داؤد زبور کی تلاوت کر کے پوری کائنات کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتے ہیں تو جو داؤد کا بھی وارث ہو وہ اگر قرآن پڑھے گا تو لوگ نہیں آئیں گے؟ کھچ کھچ کے لوگ آ جاتے تھے، اس لیے کہ امام سجاد کو بہت زیادہ پسند تھا اللہ سے کلام کرنا۔ اور اللہ سے کلام کیسے ہوگا؟ قرآن کریم کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے۔ اسی قرآن سے علی کو بڑا پیار تھا، اسی قرآن سے حسن کو بہت زیادہ پیار تھا، اسی قرآن سے حسین کو بہت زیادہ پیار تھا۔ اور اگر پیار نہ ہوتا قرآن سے تو نوکے نیزہ سے حسین ابن علی کوئی بھی جملہ کہہ سکتے تھے، قرآن کی تلاوت نہ کرتے۔ قرآن پڑھ کے بتایا ہمارے سر و تن میں جدائی ہے، مگر قرآن سے اب بھی جدائی نہیں ہے۔ ہم کلام پاک پڑھ رہے ہیں، یہ محبت ہے حسین کی قرآن سے۔ تمہاری شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا ارشاد گرامی ہے، حببا الی من دنیاکم ثلاث۔ شہزادی فرما رہی ہیں جناب زہرا، تین چیزیں تمہاری اس دنیا میں مجھے بڑی پسند ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑا عجیب، مجھے تمہاری اس دنیا میں سے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہے۔ پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے رسول کا چہرہ دیکھنا بہت پسند ہے۔ میں اپنے باپ کو بڑی غور سے دیکھتی ہوں، میں اپنے باپ کو بڑی عزت سے دیکھتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اپنے باپ کو دیکھتی رہوں۔ ایک چیز مجھے یہ پسند ہے، والانفاق فی سبیل اللہ۔ دوسرا مسئلہ جو تمہاری دنیا سے مجھے پسند ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مال اکٹھا کرنا نہ مجھے پسند ہے نہ علی کو پسند ہے،
مہمان کو واپس لوٹانا نہ مجھے پسند ہے نہ علی کو پسند ہے، کسی غریب کی مدد نہ کرنا نہ مجھے پسند ہے نہ علی کو پسند ہے۔ میں چاہتی ہوں والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں سب سے زیادہ خرچ کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی اور بیگم ہوتی۔ ادھر علی ابن ابی طالب نے جنگ خیبر فتح کی، مسلمانوں کے ہاتھ بہت زیادہ زر و جواہرات اور سونا آیا، اور اتنا سونا آیا، اتنا سونا آیا، سونا چاندی، کہ کچھ صحابہ تعجب کر رہے تھے کہ اتنا خزانہ ہمارے پاس آ گیا۔ ادھر زہرا کو پتا چلا علی نے خیبر فتح کر لیا ہے اور مسلمانوں کو کافی سونا ملا ہے اور علی کی تلوار کی بدولت خیبر فتح ہوا ہے، تو میری شہزادی نے ایک لسٹ تیار کر لی کہ جب میرے گھر سونا آئے گا تو فلاں غریب کو اتنا دوں گی، فلاں مسکین کو اتنا دوں گی، فلاں بیوہ کو اتنا دوں گی۔ اپنے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ادھر میرا مولا آیا، شہزادی نے پہلا سوال کیا، علی ابن ابی طالب ابو الحسن بتائیے، مسلمانوں کو کافی سونا ملا ہے، آپ کو تو اور زیادہ ملا ہوگا چونکہ آپ کی وجہ سے خیبر فتح ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا نہیں زہرا، میں تو کچھ بھی لے کے نہیں آیا، میرا تو ہاتھ خالی ہے۔ کہا کہاں دے آئے؟ کہا میں تو غریبوں کو دے آیا، مسکینوں کو دے آیا، اسیروں کو دے آیا، بیواؤں کو دے آیا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کو دے آیا۔ کہا میں بھی کوئی گھر کے لیے نہیں مانگ رہی تھی، میں بھی ان مسکینوں کے لیے مانگ رہی تھی۔ بعض روایات میں ہے اب جو علی نے وہ لسٹ دیکھی تو جناب زہرا سے فرمایا جن جن کا نام آپ نے لکھا تھا میں انہی کو دے کے آیا ہوں، ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر۔ جن جن کے نام آپ نے لکھے تھے میں انہی لوگوں کو دے کے آؤں۔ اما علم ہو تو ایسا ہو جیسا زہرا اور علی کا، تقوی ہو تو ایسا ہو جیسے زہرا اور علی کا، دین ہو تو ایسا ہو جیسے زہرا اور علی کا، مزاج ہو تو ایسا ہو جیسے زہرا اور علی کا۔ جب مزاج آپس میں اتنا زیادہ مل جائے تو نہ کائن جبھی جھگڑا ہونے والا ہے، نہ کبھی لڑائی ہونے والی ہے، نہ کبھی اختلاف ہونے والا ہے۔ یہ ہے زہرا جو فرما رہی ہیں وَلِإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مجھے راہ خدا میں خرچ کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ راتوں کو اگر علی علی جاتے تھے مال تقسیم کرنے کے لیے تو یہ خالی اس علی کا کردار نہیں ہے، بلکہ تمہارے اس چوتھے امام کا جس کی آج شہادت کی شب ہے، اس امام کا بھی دستور یہ تھا کہ رات میں اپنی پشت پر بوریاں لاد کے لے جاتے تھے، دروازے کھٹکھٹاتے تھے، حاجت مند جو ہوتے تھے، مستحق جو ہوتے تھے وہ آرام کرتے رہتے تھے، مدینے والے سوتے رہتے تھے، مگر میرا امام جاتا تھا، دروازہ کھلواتا تھا، کپڑا سامنے کر لیتا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے یہ مدد کرنے والا کون سا آیا ہے۔ عزیزو، ہر گھر میں غذا پہنچانا امام سجاد کا کام تھا، ہر گھر میں گوشت پہنچانا، روٹیاں پہنچانا، کھانا پہنچانا، یتیموں کو کھلانا امام سجاد کا کام تھا، مگر چہرہ چھپا لیتے تھے۔ زندگی میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہماری مدد کرنے والا ہے۔ جب جناب سجاد کی شہادت ہو گئی تو لوگوں کو پتا چلا یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ تو امام سجاد تھے جو ہر گھر کی مدد کر رہے تھے، جو یتیموں کی مدد کر رہے تھے، جو مسکینوں کی مدد کر رہے تھے۔ باقاعدہ روایت میں موجود ہے کہ چھپ کر صدقہ دینا اگر کسی کو سیکھنا ہے تو سجاد سے سیکھو۔ ہزاروں ہیں جو باقاعدہ ویڈیو بنواتے ہیں، ہزاروں ہیں جو باقاعدہ فوٹو کھنچواتے ہیں، غریبوں کو دیا ہمارا فوٹو کھینچ لیجئے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ ہم امام سجاد کے دین پہ نہیں ہیں، ہم امام سجاد کی سیرت پہ نہیں ہیں۔ تھوڑا سا مدد کرنے جاتا ہے کوئی بڑا آدمی، بنائیے ویڈیو، کھینچیے ویڈیو، فوٹو بنائیے، دیتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، ذلیل تو آپ نے اسے دے کے اتنا کر دیا کہ ویڈیو پوری دنیا میں پھیلا دی، ہم نے اس کو اتنا دیا۔ امام سجاد کا دستور یہ ہے خبردار اگر کسی غریب کو دو تو اپنا چہرہ بھی نہ دکھاؤ، وہ پہچان نہ سکے۔ کیوں چہرہ دکھانے کی وجہ؟ اس لیے کہ آدمی جب کسی کا چہرہ دیکھتا ہے جو دینے والا ہے تو وہ چہرے پر شرم کے آثار آ جاتے ہیں۔
اور جب بھی اسے دیکھتا ہے شرماتا ہے۔ امام نے کہا مدد کرو تو چھپ کے، اس لیے کہ وہ صدقہ جو چھپ کر دیا جائے وہ اللہ کے غضب کو کم کر دیتا ہے۔ تطفی غضب الرب، پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، غضب نہیں رہتا اگر آپ چھپ کے صدقہ دیں۔ یہ دستور پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، کون سا آ گیا، تھوڑا سا دیجئے نشر بہت زیادہ کیجئے، تھوڑا سا دیجئے اور نشر کیجئے، نشر نہیں کرنا۔ لوگ کہتے ہیں امام سجاد سے سیکھو کہ صدقہ کیسے دیا جاتا ہے، اور ایسے نہیں دیتے تھے میرے مولا۔ یہاں بھی ایک غلط فہمی ہے، ہم جب صدقہ دیتے ہیں کسی کو تو صدقہ دینے کے بعد اوپر سے ڈال دیتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی غربت ہم تک آ جائے یا ہماری رئیسی اس تک چلی جائے۔ یہ دستور ہے، ہاتھ نہ لگ جائے فقیر کا، ہاتھ نہ لگ جائے غریب کا۔ مگر واہ رے میرا مولا سجاد، کیا دستور دیا زندگی کو۔ پہلے صدقہ فقیر کو دیتے تھے، اس کے بعد وہ پیسہ اس کے ہاتھ سے اٹھاتے تھے، اٹھانے کے بعد اسے بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ صدقہ غریب کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، میرے خدا کے ہاتھ میں پہلے جاتا۔ اب یہ اس لائق ہے کہ اسے چوما جائے۔ اور پھر اس سے کہتے تھے کہ میرا احسان نہیں ہے کہ میں نے تجھے دیا، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ سے قبول کر لیا، اس لیے کہ یہ مال، دیکھیں یاد رکھیے، اگر میں شارجہ سے اب مال آپ کا دبئی پہنچا دوں اور آپ سے کوئی کرایہ نہ لوں تو آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ شارجہ سے لے کے دبئی پہنچا دیا، شارجہ سے ہندوستان پہنچا دیا، ہندوستان سے مال شارجہ پہنچا دیا، اس کی عزت کرو گے نا، جس نے پیسے نہیں لیے۔ ہندوستان سے لایا سامان دے دیا، پاکستان سے لایا سامان دے دیا، پاکستان سے شارجہ سے پاکستان لے گیا، عزت کرو گے نا، اس نے پیسہ نہیں لیا، جتنا دیا تھا اتنا ہی پہنچایا۔ امام کہتے ہیں اگر غریبوں کو دیا ہے تو غریبوں پہ احسان کیا ہے؟ جتنا تم نے یہاں سے دیا اس نے کھایا نہیں ہے وہ، اور اگر کھایا بھی ہے تو جیسے ہی تم نے یہاں سے دیا اس سے زیادہ اس نے وہاں پہنچا دیا محشر میں جو آپ کو مل جائے گا۔ تو اب بتائیے شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے نہیں اس فقیر کا کہ جس نے میرا مال دنیا سے اٹھا کے آخرت میں پہنچا دیا اور کوئی کرایہ بھی نہیں لیا۔ یہ ہے مسئلہ عزیزو، غور فرمائیں۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں مجھے تمہاری دنیا میں سے ایک رسول کی صورت دیکھنا پسند ہے، ایک راہ خدا میں خرچ کرنا پسند ہے۔ تیسری چیز قراءۃ القرآن، مجھے قرآن پڑھنا بہت پسند ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، حسین کو قرآن پسند، زہرا کو قرآن پسند، علی کو قرآن پسند۔ امام سجاد قرات کرتے تھے بہت عظیم لہجے میں۔ تو جب تمہارا ہر امام قرآن کو پسند کرتا ہے تو تم کیسے امام والے ہو، کیسے علی والے ہو؟ اولاد کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انگریزی نہ پڑھائیے، آپ ڈاکٹر نہ بنائیے، آپ انجینئر نہ بنائیے، سب کچھ بنائیے مگر پہلے قرآن پڑھائیے۔ جب آپ قرآن پڑھائیں گے تو یہ علوم بھی اس کے ذہن میں آ جائیں گے۔ روایت میں موجود ہے جو انسان اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے پروردگار اسے 10,000 حج کا ثواب دیتا ہے۔ 10,000 حج کہنے میں آسان ہے ناظرین محترم، حاضرین سامعین مولا کے عزادارو، بڑا آسان ہے 10,000 کا لفظ اپنی زبان سے ادا کر دینا۔ ایک حج میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جب 4 لاکھ کا گڈھا جاتا ہے تو آگے اس کی ہمت نہیں ہوتی کرنے کی، اور یہاں 10,000 حج مل رہے ہیں۔ قرآن کریم پڑھائیے اپنے بچوں کو، قرآن کی تعلیم دیجیے، اس لیے کہ یہ بچہ اگر بہت بڑا بھی بن جائے اور قرآن نہ پڑھا ہوا ہو تو جو بچہ آپ نے فاتحہ کے لائق بھی نہیں بنایا تو پھر آپ نے کیا پایا؟ عزیزو یاد رکھیے یہ بھی میرا سبجیکٹ نہیں ہے، اگر اللہ سے کلام کرنا ہو تو قرآن پڑھو، اگر اللہ سے ملاقات کرنا ہو تو نماز پڑھو۔ اور امام سجاد حق بھی بتا رہے ہیں، اللہ کا پہلا حق بندے کے اوپر ہے اس کی عبادت کرنا۔ اب اس کی عبادت
قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو امام بھی کہتے ہیں پہلا حق ہے عبادت، اور قرآن بھی کہتا ہے میں نے پیدا کیا تمہیں عبادت کے لیے۔ اب عبادت کیسے کرنی ہے؟ خدا کی قسم، اگر آپ شیعہ ہیں، اگر آپ علی والے ہیں، اگر آپ امام سجاد والے ہیں، تو آپ کو عبادت سے ہٹنا نہیں ہے، آپ کو نماز سے ہٹنا نہیں ہے، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ایک لفظ میں نے آج روایت میں پڑھا، اس میں موجود ہے انہا قرۃ عینی، نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اب دوسرا جملہ فرمائیے، سماعت فرمائے جو نبی نے فرمائی حدیث، حسن و حسین میری دو آنکھیں ہیں۔ کمال دیکھیے کمال، ایک طرف فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں حسن و حسین میری آنکھیں ہیں۔ اب آپ کو دونوں سے پیار ہونا چاہیے، جو نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو وہ نماز ہے، اور جو نبی کی آنکھیں ہوں وہ حسن و حسین ہیں۔ یعنی نہ نماز کو حسین سے جدا کر سکتے، نہ حسین کو نماز سے جدا کر سکتے، اس لیے کہ حسن و حسین کی ٹھنڈک ہے نماز، حسن و حسین کی میراث ہے نماز۔ اسی لیے نبی سجدے میں ہیں، پشت پر حسین ہیں، نہ حسین کو اتارا نہ نماز کو روکا، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے نماز بھی ضروری ہے، حسین بھی ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ یاد رکھیے، غور فرمائیں اس مسئلے کے اوپر۔ آج ہمارے عزادار دور ہوتے جا رہے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، شب بیداریاں کرتے ہیں، سب اچھی باتیں ہیں، کرنی چاہیے، ہمارا فریضہ ہے، کرنی چاہیے۔ لیکن جس امام نے عزاداری شروع کی ہے، جس امام نے تحریک عزا شروع کی ہے، جس امام کو آپ اپنا امام مانتے ہو، ذرا اس کے القاب پڑھو کتنے ہیں۔ اب میں آپ کو القاب بتا رہا ہوں، 2-3، کتنا کانٹیکٹ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے آپ کے پروردگار سے، اپنے معبود سے۔ پہلا لقب ہے اس امام کا سجاد۔ سجاد، سجاد مبالغے کا صیغہ ہے گرامر کے لحاظ سے۔ عربی گرامر ماشاءاللہ، آپ تو شارجہ میں لیتے ہیں، عربی آپ جانتے ہیں، اتنا تو ماشاءاللہ آپ کو نالج ہے ہی کہ ساجد سجدہ کرنے والا، سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ ساجد کے معنی الگ ہیں، سجاد کے معنی الگ ہیں۔ سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ 5ویں امام سے پوچھا گیا کتنا سجدہ کرتے تھے؟ کہا کوئی نعمت ملتی تھی میرے بابا کو تو سجدہ کرتے تھے، 2 آدمیوں میں صلح کراتے تھے تو سجدہ کرتے تھے، قرآن کریم کی آیت میں جہاں سجدہ آ جاتا تھا وہاں سجدہ کرتے تھے، کوئی مصیبت دور ہو جاتی تھی تو سجدہ کرتے تھے، کوئی خوشخبری ملتی تھی تو سجدہ کرتے تھے۔ اس سجدے کی وجہ سے ہر نعمت پہ سجدہ، ہر رحمت پہ سجدہ، پریشانی دور ہونے پہ سجدہ، خوشخبری پہ سجدہ، اور خالی سجدہ نہیں، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھیں تو سجدہ، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دی تو سجدہ۔ امام سجدہ کیا کرتے تھے۔ آپ یہ بتائیے ہم میں سے کون ایسا ہے جو اتنے سجدے کرتا؟ کوئی ہے ایسا؟ ویسے امام سجاد کو مانتے ہیں، امام زین العابدین کو مانتے ہیں، لیکن سجدے سے وہ الفت نہیں، سجدے سے وہ پیار نہیں، سجدے سے وہ محبت نہیں۔ تمہارا امام کہتا میرے بابا، 5واں امام کہتا میرے بابا ہر نعمت پہ سجدہ کرتے تھے، تو آپ کر سکتے، مطلب اتنا بھاری کام نہیں ہے۔ خبر ملی تمہارے بیٹا ہوا، ہاسپٹل میں بعد میں جانا، پہلے سجدہ کرو۔ خبر ملی لڑکی ہوئی، پہلے سجدہ کرو۔ جاب ملے، سجدہ کرو۔ رزق ملے، سجدہ کرو۔ بیٹیوں کا اچھا رشتہ آ جائے، سجدہ کرو۔ نعمت اولاد مل جائے، سجدہ کرو۔ کہیں سے خوشخبری مل جائے، سجدہ کرو۔ مصیبت ٹل جائے، سجدہ کرو۔ بیماریاں دور ہو جائیں، سجدہ کرو۔ ہم کیا اپنے امام کی سیرت کو فالو کیے ہوئے ہیں؟
کیا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے امام کی سیرت یہ تھی مگر ہم کتنے دور ہو گئے؟ اور اس سجدے کی وجہ سے دیکھیں اس امام کے جتنے لقب ہیں نا عبادت سے کتنا قریب کرتے ہیں آپ کو. تو آپ ان عزاداروں کی بتائیے مجھے اسلام میں جگہ کیا ہے جن کا عبادت سے کوئی رابطہ نہیں ہے، جن کا عبادت سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم تو علی علی کر لیتے ہیں، ایک دفعہ وضو کے لیے علی کر دیا، ایک دفعہ نماز کے لیے علی کر دیا، ایک دفعہ اذان کے لیے علی کہہ دیا، ہماری عبادت ہو گئی، ہم نہیں کریں گے. تو سوال یہ ہے پوتے کی عبادت تو دیکھیے. مجھے آپ یہ بتائیے جس طرح آپ علی کو امام مانتے ہیں کیا چوتھا آپ کا امام نہیں ہے؟ اس کی سیرت سے آپ نے کیا لیا ہے؟ اس نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ کربلا جیسا واقعہ ہو گیا اب ہمیں عزاداری کافی ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ امام سجاد. شروع کس نے کی عزاداری؟ امام سجاد نے. جتنی بھی عبادتیں میں بتا رہا ہوں وہ ساری عبادتیں کربلا ہی کے بعد ہیں. ارے توجہ چاہتا ہوں، میرا میسیج آپ تک جانا چاہیے، پہنچنا چاہیے. یہ جو میں عبادتیں بتا رہا ہوں کہ نماز اتنی پڑھتے تھے مولا سجاد، یہ واقع کربلا کے بعد کی عبادتیں ہیں کہ جو اتنی عبادت ہو رہی ہے. کیسی کیسی عبادت بتاؤں؟ عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرتے کرتے ردا گر گئی امام کی نماز پڑھتے پڑھتے. لوگ آئے کہنے لگا مولا آپ کی ردا گر گئی. امام نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ میں تو اپنے پروردگار سے محو گفتگو تھا، میں تو اپنے پروردگار کی عبادت کر رہا تھا. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ سنیے. امام محمد باقر چھوٹے سے تھے، کنویں میں گر گئے. فاطمہ بنت امام حسن جو امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ہیں، امام زین العابدین کی زوجہ، اپنے چچا کی لڑکی سے شادی ہوئی ہے، امام حسن کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے. فاطمہ ایک عظیم شخصیت ہے جن کا کردار اتنا عظیم ہے، جن کا اخلاق اتنا عظیم ہے، جن کی سیرت اتنی عظیم ہے. کبھی کبھی واٹس ایپ کے اوپر ایک سوال بھی آتا ہے کہ وہ خاتون بتاؤ کہ جس خاتون کے چاروں طرف عصمت ہی عصمت ہو، باپ معصوم ہو، چچا معصوم ہو، شوہر معصوم ہو، بیٹا معصوم ہو، پوتا معصوم ہو، تو آپ کو کوئی خاتون ملنے والی نہیں ہے علاوہ فاطمہ بنت امام حسن کے. باپ معصوم جو امام حسن ہے، دادا معصوم جو علی ہے، دادی معصومہ جو فاطمہ ہے، شوہر معصوم جو زین العابدین ہے، بیٹا معصوم جو محمد باقر ہے، پوتا معصوم جو جعفر صادق ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی کتنا عصمت سے رشتہ ہے. اور پانچویں امام فرماتے ہیں میری ماں کی حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ میری ماں بیٹھی ہوئی تھی دیوار کے نیچے، دیوار گرنے لگی، میری ماں نے فرمایا دیوار وہیں رک جا. دیوار رک گئی. معصوم نے فرمایا کہ ایسی صدیقہ اولاد امام حسن میں نہیں تھی جیسی فاطمہ بنت امام حسن تھی. تو یہ زوجہ ہیں بھائی. وہ فرماتی ہیں اتنی عبادت کرتے تھے کہ مجھے جابر سے کہنا پڑا کہ جابر کہیے امام میرے شوہر اتنی عبادت کرتے ہیں پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، گٹھے پڑ جاتے ہیں اعضائے سجدہ کے اوپر، باقاعدہ سال میں 2 مرتبہ گوشت کاٹا جاتا تھا جو سجدے کی وجہ سے امام کے پیروں پہ زیادہ ہو جاتا تھا، اسے گٹھے کہتے ہیں. گٹھوں کو 2 سال میں کاٹا، 1 سال میں 2 دفعہ کاٹا جاتا تھا، اور امام اس گوشت کو اکٹھا کرتے تھے اور 5ویں امام سے کہتے تھے بیٹا اس گوشت کو، ان گٹھوں کو، یہ جو تم نے اعضائے سجدہ سے لیا ہے میری قبر میں میرے کفن میں ساتھ رکھ دینا. غور کیا آپ نے؟ سمجھا آپ نے؟ واقع کربلا کے بعد اگر تمہارا امام تمہیں صرف عزاداری کرتا نظر آئے تو تم بھی آج سے عزاداری کرنا. اور اگر تمہارا امام واقع کربلا کے بعد نہ نماز صبح قضا ہو، نہ نماز ظہر قضا ہو، نہ نماز عصر قضا ہو، نہ نماز شب قضا ہو، اور عبادت میں اضافہ ہی اضافہ ہو، تو جب بانی ایسا ہے تو ماننے والا کیسا ہوگا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. میں آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، میں آپ کو سوچنے کا آج امام کی شہادت پہ آپ ایگریمنٹ کریں. ویسے بھی آج جمعرات ہے، شب جمعہ ہے،
شب جمعہ اور شہادت امام حسین شہادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں غور فرمائیں، ایگریمنٹ کریں، یہ عبادت کی رات ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ ہر شب جمعہ ایک ملک نازل ہوتا ہے، بلکہ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا کیا اللہ ہر شب جمعہ نازل ہوتا ہے آسمان پر؟ امام نے فرمایا نہیں، یہ بات غلط ہے، اللہ نہیں فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ کہا وہ کیا کہتا ہے؟ کہا فرشتہ نازل ہو کے کہتا ہے کہ یہ شب جمعہ ہے، صبح تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اگر کسی کی روزی میں تنگی ہو تو مجھ سے کہو، اگر کوئی بیمار ہو تو مجھ سے کہو، اگر کوئی گناہگار ہو تو مجھ سے کہو، اگر کسی کوئی رزق کی تنگی یا کوئی اور پریشانی ہو تو مجھ سے کہو، اگر کوئی حاجت ہو تو مجھ سے کہو، اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے کہو، میں شب جمعہ پوری رات تمہارے سامنے حاضر ہوں، تمہارا پروردگار انتظار میں ہے کہ تم کچھ مانگو، آج شب جمعہ میں تم کچھ مانگو۔ مگر ہم لوگ غافل رہتے ہیں شب جمعہ سے، اور یہ شب ہے جس کے دن میں تمہارا امام آنے والا ہے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف تشریف لائیں گے۔ تو اس میں آپ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو آپ کو، بلکہ عباس قمی علیہ الرحمہ نے تو لکھا کہ جمعرات کی زوال میں، یعنی جمعرات کی دوپہر میں فرشتوں کی ایک ٹیم اللہ نازل کرتا ہے جو جمعے کے غروب تک رہتی ہے، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ان فرشتوں سے تمہیں کچھ نہیں لکھنا، بس یہ لکھنا کہ جمعرات کی زوال سے لے کے جمعے کے غروب تک محمد و آل محمد پر صلوات کس نے زیادہ بھیجا، ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر، کس نے زیادہ صلوات بھیجا؟ تو یہ شب جمعہ کے حوالے سے میں نے ایک عمل ذکر کر دیا، چونکہ امام کا مجھے کچھ تذکرہ کرنا ہے، اس لیے میں 2-3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو صلوات بہت زیادہ مین ہے، اور سب سے اچھی صلوات یاد رکھیے جس کے بارے میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کون ایسا ہے، جتنے بھی آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ملاقات امام زمانہ سے ہو؟ بتائیے، غور کر کے سوچئے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی ملاقات امام زمانہ سے ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر مولائی چاہتا ہے، ہر عزادار چاہتا ہے، ہر شیعہ چاہتا ہے کہ اس کی ملاقات امام زمانہ سے ہو۔ تو امام فرماتے ہیں میں وہ نسخہ بتا رہا ہوں جس سے تمہاری ملاقات تمہارے امام زمانہ سے ہوگی۔ پوچھا لوگوں نے کیا ہے؟ امام نے فرمایا جو یہ والی صلوات روز پڑھے، یعنی روز ایک تسبیح پڑھے، روز نہ پڑھ سکے تو شب جمعہ میں پڑھ لے، ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لے 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے ساتھ ایک لفظ بڑھانا ہے وعجل فرجہم، یہ لفظ بڑھا دیجئے بس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام فرماتے ہیں اگر شب جمعہ پڑھ لیجئے یا روز ایک تسبیح پڑھ لیجئے 100 دفعہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ نہیں مریں گے جب تک آپ کی ملاقات امام زمانہ سے نہ ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر، سب سے قیمتی عمل، میں آپ کو، اعمال تو بہت زیادہ ہیں شب جمعہ کے، لیکن سب سے قیمتی عمل اگر کوئی ہے تو وہ ہے صلوات، اس سے قیمتی عمل نہیں ہے۔ اور یہ آپ اکیلے نہ بھیجا کریں، مجلسوں میں ہو تو عوام کے ساتھ بھیجیں، اکیلے پر، لیکن کوشش یہ کریے جب رات بستر پہ لیٹیے بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تو سب سے کہیے چلیے صلوات مل کے پڑھتے ہیں، ایک سبق ہے بہترین۔ بھئی اولاد کو بھی حکم دیجئے، بیوی کو بھی حکم دیجئے، ساری شرم دین ہی کے مسئلے میں آتی ہے کیا؟ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو بیگم سے تو شرم نہیں آتی، دین کی بات کرتے ہوئے جوان کہتا مجھے شرم آتی، شرم نہیں آتی، یہ شیطان دلوں میں گھسا ہوا ہے جو اللہ سے قریب نہیں ہونے دیتا۔ کیا میاں بیوی رات میں یہ صلوات کی تسبیح پڑھ کے نہیں سو سکتے؟ کیا وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تمیز والے ہیں، جن کو تمیز ہے، جن کو حلال حرام کا پتہ چل گیا، اچھے برے کا پتہ چل گیا، ان سے کہیے بیٹے یہ پڑھ کے سوئیے،
تو پھر دیکھیے اپنی زندگی میں فائد کتنے ہوتے ہیں. خیر یہ مسئلہ تو میں نے شب جمعہ کی وجہ سے چھیڑ دیا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نظریہ جو یہ پیدا ہوا، ہم عزادار ہیں ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم ماتمدار ہیں ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم زنجیر زنی کرتے ہیں ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم حسین کے پیارے ہیں ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم مولا کا نام لینے والے ہیں، ہم کروڑوں روپے میں عشرہ کراتے ہیں، ہم بڑے بڑے خطبہ بلاتے ہیں، ہم بڑے بڑے ذاکرین بلاتے ہیں، ہم بڑے بڑے نوحقان بلاتے ہیں، پھر بھی مولانا نماز پڑھنا پڑے گی. مطلب اتنا مال خرچ ہو گیا، اتنی طاقت خرچ ہو گئی عزاداری کے اوپر، پھر آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھیے. تو نماز پڑھنے کا کوئی وجہ؟ اب تو ہم جنتی ہیں. تو یہ بات خالی آپ سے نہیں کہی جا رہی، یہ امام زین العابدین سے بھی ایک نے کہی تھی. اور کیا کہا تھا کہ مولا زین العابدین آپ فرزند رسول ہیں؟ کہا بالکل ہوں. آپ فرزند علی ہیں؟ کہا بالکل ہوں. آپ فرزند زہرا ہیں؟ کہا بالکل ہوں. آپ وقت کے امام ہیں؟ کہا بالکل ہوں. کہا جنت آپ کی ہے، آپ کے ماں باپ کی ہے؟ کہا بالکل ہے. پھر آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. ایک مرتبہ فرمایا تھا امام نے کہ ہم عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اسے عبادت کے لائق پایا ہے. اور دوسرا مسئلہ جو امام نے جواب دیا، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں اتنی زیادہ دی ہیں، اگر ہم اس سے زیادہ بھی عبادت کریں تو بھی اس کی نعمتوں کا بدلہ ممکن نہیں ہے. تیسرا جواب امام نے دیا، ارے رسول تو میرے نانا تھے جن کے صدقے میں کل کائنات پیدا ہوئی، مگر وہ بھی اتنی عبادت کرتے تھے کہ آواز قدرت آئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی رات میں عبادت کریے مگر کم. تو جو مجھ سے افضل ہیں جب وہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں. اب میں آپ کو کیوں کہتا ہوں عزادارو، ماتمدارو، زنجیر زنی کرنے والوں، مولا پہ رونے والوں، تمہیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ فرش عزا پہ تم آتے ہو، حسین والے تم ہو، ماتم والے تم ہو، تمہیں اور زیادہ عبادت کرنا ہے. اس لیے کہ عبادت کسی اور نے نہیں کی ہے، تمہارے مولا نے کی ہے. اسی لیے امام کا لقب، میں ہو سکتا ہے 5-6 سال پہلے شارجہ ہی میں ایک اشرا پڑھا تھا، اس میں یہ نکتہ کہا تھا، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ اچھا میسیج ہے تو دینا چاہتا ہوں. امام کا ایک لقب ہے سید الساجدین، زین العابدین، سجاد، دوسرا ذو الصفینات. دیکھیں عبادت سے کتنے مربوط ہیں. سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار. زین العابدین، عابدوں کی زینت. سجاد، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. ذو الصفینات، زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے جس کے پیروں میں گٹھے پڑ جائیں وہ. تو یہ سارا عبادت سے مربوط ہے. ایک طرف تو اتنے القاب امام کے، ایک طرف کربلا پہ سب سے زیادہ رونے والا، 35 سال رویا ہے بھائی. 35 سال معمولی نہیں ہوتے. 35 سال، یہ 40 سال کا عدد مرثیوں میں ہے جو ہسٹری کے لحاظ سے. 35 سال امام خون کے آنسو روئے، پانی سامنے آئے روئے، کھانا سامنے آئے روئے، یا نہیں روئے تو ان سے بڑا عزادار دکھا دیجئے مجھے. اس کا مطلب یہ ہے عبادت کو نہیں چھوڑا جا سکتا عزاداری کی وجہ سے، عزاداری کو نہیں چھوڑا جا سکتا عبادت کی وجہ سے. دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. جو عزاداری ہے وہی عبادت ہے، جو عبادت ہے وہی عزاداری ہے. اگر آپ امام سجاد کو اپنا امام مانتے ہیں، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار، تو تمہارا سردار جب بنے گا جب تم سجدہ کرو گے، تمہاری زینت جب بنے گا جب تم عبادت کرو گے. اور اگر عبادت سے کوئی ربط نہیں ہے، بہانے نہ بنائیے. آپ کو کربلا کے بعد آپ نے عبادت کر کے بتایا عبادت ہماری پہچان ہے، عبادت ہماری شان ہے، نماز ہماری شان ہے. اور کس خضوع و خشوع کے ساتھ کہ 5ویں امام کنویں میں گر گئے. جس کا بیٹا کنویں میں گر گیا اور نماز توڑ سکتا نہیں توڑ سکتا. آئیے میں آپ کو اسلام کا حکم بتا دیتا ہوں. اسلام کا حکم الگ ہے، امت کا حکم الگ ہے، امام کا حکم الگ ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، شرعی مسئلہ، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ چل جائے ایک آدمی ڈوب رہا ہے،
تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھیے یا ڈوبتے کو بچائیے۔ ایک عام انسان کے لیے شریعت کا مسئلہ ہے نماز کو توڑیے، جائیے، ڈوبتے ہوئے کو بچائیے، مگر یہ امت کے لیے ہے، لیکن امت کے ایمان کا وزن وہ نہیں ہے جو امام کے ایمان کا وزن ہے۔ ادھر امام محمد باقر کنویں میں گر جائے، ہر آدمی کہہ رہا ہے ارے بچاؤ ارے بچاؤ، ماں چیخ رہی ہے میرا بیٹا گر گیا، ماں چیخ، کوئی فرق نہیں پڑا، عبادت خدا جس طرح کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد جب لوگوں نے کہا مولا آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا اور آپ نے نماز نہیں توڑی، کہا نہیں میں اپنے پروردگار کے سامنے تھا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون گرا کون نہیں گرا۔ فوراً کنویں کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے لا میری امانت مجھے دے دے۔ ادھر پانی ابلنے لگا، پانچویں امام سطح پر آئے، بچے کو سینے سے لگایا، اب جو دیکھا تو پانی میں ذرہ برابر قدم بھی تر نہ تھا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، امام محمد باقر کا بدن بھی تر نہیں تھا پانی کی وجہ سے، اس لیے کہ امامت اگر چاہے پانی پہ قائم رہنا تو پانی قدموں سے بھی ٹچ نہیں ہوگا، ڈبونے کی تو بات ہی الگ ہے۔ یہ پانچویں کے بچپن کا واقعہ نشاندہی کر رہا ہے اس بارہویں کی، کہ اگر پانچویں کو پانی میں نہ ڈبویا جا سکتا تو جب بارہواں آ کے مصلی بچھائے گا، ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، جب بارہواں امام آ کے پانی پہ مصلی بچھا دے گا تو نہ پانی ڈبوئے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب کیسے ہو سکتا؟ اسی طرح سمجھ لیجئے جیسے امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ہوا، مگر یہ توکل کہاں سے لے کے آئیں، یہ بھروسہ کہاں سے لائیں؟ ایک طرف عبادت میں ہے، دوسری طرف نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں آگ لگ گئی۔ اب یہ میں پورے واقعے نہیں پڑھ رہا ہوں، اشارے دے رہا ہوں آپ کو تاکہ بتایا جا سکے اما حق اللہ الاکبر، تمہارے اوپر اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کیجئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجئے، اور عبادت کیسے کیجئے جیسے امام سجاد نے کرنے کو بتائی۔ پہلا لقب سجاد، بہت زیادہ سجدے کرنے والا، دوسرا ذو الصفنات، یعنی جس کے اعضائے سجدہ پر گٹھے پڑ جائیں، گوشت کاٹا جاتا تھا سال میں 2 مرتبہ، تیسرا سید الساجدین، چوتھا زین العابدین۔ تو یہ 4 لقب تو ایسے ہیں جو باقاعدہ عبادت سے متعلق ہیں امام سجاد کے۔ تو ان القاب کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل مائل نہیں ہوتا عبادت کی طرف؟ اور یاد رکھیے، میں امام سجاد کی عبادت کو ثابت کرنے کے لیے خود جناب زینب کی عبادت کو آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہماری خواتین بھی محروم نہ جائیں۔ امام حسین نے وقت آخر کیا کہا؟ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، یہ نہیں کہا مجھے مغرب کی نماز میں نہیں بھولنا، مجھے عشاء کی نماز میں نہیں بھولنا، مجھے ظہر کی نماز میں نہیں بھولنا، مجھے عشاء کی نماز نہیں، مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ مولا کربلا کے بعد زینب میں اتنی طاقت رہے گی جو نماز شب پڑھے؟ کربلا کے بعد تو واجب ہی کوئی پڑھ لے بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم تو عزاداری کرنے کے بعد، ماتم کرنے کے بعد صبح کی طاقت نہیں ہوتی، ہم مجلسیں پڑھتے ہیں صبح کی طاقت نہیں ہوتی، آپ اتنا بڑا وزن ڈال کے جا رہے ہیں شہزادی کے اوپر، اے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ اس امام نے تو یہ کہا، اور وہ امام کیا کہتا ہے؟ چوتھا امام کہتا ہے خدا کی قسم میری پھوپھی کی شام غریبہ میں بھی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ یہ کمال نہیں ہے؟ دیکھا آپ نے، غور کیا؟ 11 کی شب میں نماز قضا نہیں ہے، نماز شب واجب نہیں، واجب نہیں۔ تو اگر عورتوں کو کردار دیکھنا ہے تو عزاداری کی بانی کا کردار دیکھو، مردوں کو دیکھنا ہے تو امام سجاد کا کردار دیکھو، اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کرو۔ اور خالی یہ نہیں کہ عبادت کرتے تھے تو بندوں سے محروم تھے، نہیں، رات میں عبادت کر کے پھر یتیموں کے پاس جاتے تھے، پھر بیواؤں کے پاس جاتے تھے، پھر مسکینوں کے پاس جاتے تھے، باقاعدہ نشان پڑ گیا تھا پشت کے اوپر۔ یہ ہے امام زین العابدین، یہ ہے امام سجاد کہ جس نے اتنی عبادت کی۔ یہ غلط مشہور کر دیا گیا بیمار تھے، بیمار تھے، میں بڑی ریسرچ کے ساتھ، کوئی روایت نہیں کہتی ہے بیمار تھے، خالی 1 دن بیمار تھے بس۔ خود 9 محرم میں بھی بیمار نہیں تھے ہمارے مولا،
امام سجاد خود 9 محرم میں بیمار نہیں تھے، اس لیے کہ جب کسی صحابی نے کہا سجاد جانتے ہو یہ لشکر کس لیے اکٹھا ہوا ہے؟ کہا کس لیے؟ کہا یہ لشکر تمہارے بابا کو قتل کرنے کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ تو فوراً میرا مولا اٹھا، تلوار لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، دونوں لشکروں کے درمیان میں ٹہلنا شروع کیا۔ حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سوچنے لگے آج تو میرے لال میں اتنی طاقت ہے کہ گھوڑے پر سوار ہے، لیکن کل مصلحتاً ایسا ہو جائے گا کہ اس سے اٹھا نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ بلایا، میرے لال واپس آ جاؤ، یہ بابا کس میں ہمت ہے جو میرے ہوتے ہوئے آپ پہ تلوار چلا دے۔ سجاد اس شجاع کا نام ہے جو کربلا کے میدان میں بہت بڑا شجاع ہے امام سجاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو امتحان عباس نے نہیں دیا، جو امتحان علی اکبر نے نہیں دیا، جو امتحان خود حسین نے نہیں دیا، وہ امتحان دیا ہے امام سجاد نے۔ حسین نے وہ امتحان دیا جو ان کے باپ دادا کی میراث تھی، عباس نے وہ کردار انجام دیا جو ان کے باپ دادا کی میراث تھی، مگر سجاد نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو دنیا میں نہ کسی امام نے انجام دیا ہے، نہ کسی ولی نے انجام دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو سب سے پہلے اپنی ظاہری امامت کا جو مسئلہ بیان کرنا پڑا وہ یہ بیان کرنا پڑا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے نکل جائیے۔ ہے کوئی امام اتنی پریشانی میں؟ اسی لیے امام حسین نے بلوا لیا، میرے لال آ جاؤ، میرے لال آ جاؤ، میرے لال تیرا جہاد یہ نہیں ہے، یہ ہمارا جہاد ہے۔ تیرا جہاد اگر تو چلا گیا تو میرے لال یہ تو بتا ماں بہنوں کو کھلے سر کون دیکھے گا، ماں بہنوں کو دربار و بازار میں کون لے جائے گا، یہ لوٹا ہوا قافلہ کون لے جائے گا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں کون پہنے گا۔ آجا میرے لال۔ امام زین العابدین کو لٹایا، بٹھایا اور پشت پہ ہاتھ رکھا۔ امام اب عاشور کے دن بیمار پڑ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس قافلے کو لے جانا بھی ہے اور دربار یزید میں بیعت کا کرارا جواب بھی دینا ہے اور نسل امامت کو محفوظ بھی رہنا ہے۔ 2 اماموں کی شکل میں، ایک 5ویں کی اور ایک 4تھے کی۔ اور زینب کا احسان یہ نہیں ہے کہ انہوں نے زین العابدین کو بچایا، بلکہ مقتل میں ہے کہ ہاتھوں پہ امام محمد باقر کو لے کے آئی اور پشت پہ امام سجاد کو لے کے آئی۔ یہ امامت زینب نے بچائی ہیں۔ لو عزیزو، سید سجاد اب کس وقت اٹھے؟ بے ہوش ہو گئے، بیماری کی وجہ سے بار بار غش آ رہا ہے۔ اب کس وقت اٹھے؟ اس وقت اٹھے جب حسین جانے لگے، اے بہن چلو میری ملاقات میرے زین العابدین سے کرا دو۔ زینب آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے جا کے ایک مرتبہ بازو کو ہلایا، میرے لال اب تو اٹھ جا، ارے میرا لال تیرا بابا تجھ سے ملنے آیا ہے۔ ہلکی ہلکی آنکھوں کو کھولا، کیا دیکھا؟ ایک شخص کھڑا ہوا ہے کہ جس کے بدن سے خون بہ رہا ہے، تیروں کے نشان جسم کے اوپر موجود ہیں، بعض مقاتل کا لفظ ہے۔ پوچھا اماں یہ کون ہے؟ زینب نے بتایا ارے میرے لال یہ تیرا بابا۔ اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھوپھی اماں مجھے سہارا دو۔ زینب نے سہارا دیا۔ بابا عباس، چچا عباس کہاں ہیں؟ بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ اونو محمد کہاں ہیں؟ حسین نے خود ہی بول دیا میرے لال کوئی نہیں بچا، مردوں میں یا ہوں یا آپ ہیں۔ ایک مرتبہ کا پھوپھی اماں لاؤ مجھے تلوار دے دو، ارے میرا بابا اکیلا رہ گیا، میرا بابا اکیلا دشمنوں میں رہ گیا، آؤ میں اپنے بابا کی طرف سے جہاد کروں۔ حسین ابن علی نے بٹھایا، میرے لال تیرا جہاد یہ نہیں ہے، ساری باتیں بتائیں۔ حسین رخصت آخر کے لیے آ گئے، حسین کا سر کٹ گیا، 11 محرم آئی۔ اے عزیزو، ایسی مصیبت جیسی اس امام پہ پڑی ایسی مصیبت پروردگار کسی پہ نہ ڈالے۔ 11 محرم کو وہاں سے اسیروں کو گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، کوئی اکبر کا لاشا دیکھ کے روئی، کوئی قاسم کے ٹکڑے دیکھ کے روئی، کوئی عباس کے بازو دیکھ کے روئی۔ حسین نے زینب نے دیکھا میرے ماجھائے کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے، ارے کوئی ایسی جگہ بھی نہیں جہاں بوسہ دے سکوں، اور روایت کے الفاظ ہیں سب کو سوار کرا دیا زینب نے۔ سجاد میں تجھے سوار کراؤں گی، فضہ میں تمہیں سوار کراؤں گی، اور سب کو سوار
سوار کرانے کے بعد ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھا، عباس اے میرے شیر، جب مدینے سے لائے تھے تو بہن کو رخصت کیا تھا، بہن کو سوار کرایا تھا، آج مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ زینب سوار ہوئی اونٹ کے اوپر۔ آپ جانتے ہیں اونٹ کی بلندی 2 منزلہ مکان کی مانند ہوتی ہے۔ زینب کے ہاتھ ایسے نہیں بندھے ہیں، زینب کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب جب چلنے لگی، کیا دیکھا؟ سید سجاد کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا، زرد چہرہ ہو گیا جیسے ابھی دم نکلنے والا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کچھ نہیں بولی، اپنے کو اونٹ کی بلندی سے گرایا۔ سید سجاد متوجہ ہوئے، پھوپھی اماں ارے کیا بات ہے؟ اتر کے آئے، پھوپھی اماں یہ کیا ہو گیا؟ آپ اونٹ سے کیسے گر گئی؟ ارے میرے لال میری فکر نہ کرو، یہ بتا تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ اے پھوپھی اماں ارے میرا دل ٹوٹ رہا ہے، ارے میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ اے پھوپھی اماں آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے اپنے گستاخ نجیس کو دفن کر دیا؟ ارے میرا بابا بھوکا پیاسا اس زمین پہ پڑا ہے۔ پھوپھی اماں جس کے جوان بیٹا زندہ ہو اور اس کے باپ کا لاشا اس طرح پڑا رہے۔ زینب نے پشت پہ ہاتھ رکھا، تسلی دی، میرے لال ہم ہمیشہ غریب نہیں رہیں گے، تیرے بابا کا روزہ بنے گا، کائنات کا ہجوم ہوگا، لوگ آئیں گے تیرے بابا کی زیارت کریں گے۔ لو عزیزو، سید سجاد برہنہ سر پھوپھیوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ جب وہاں سے قافلہ چلنے لگا تو اونٹوں نے آپس میں کچھ بولنا شروع کیا۔ زینب نے کہا اے حجت خدا، اے زین العابدین، یہ تو بتاؤ یہ آپس میں اونٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یہ آپس میں کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ چلو، ہم پہ آل محمد سوار ہے۔ اے میرے لال ارے اونٹوں کو اتنا خیال۔ لو عزیزو، سجاد کو ہتکڑیاں پہنائی گئی ہیں، سجاد کو بیڑیاں پہنائی گئی ہیں، سجاد کے گلے میں توق ڈالا گیا ہے۔ بتاؤں جب لوہے پر دھوپ پڑتی ہے تو لوہا اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ بدن کی کھال جلا دیتا ہے۔ ایک دن راستے میں دھوپ اتنی تیز تھی کہ سجاد کے بدن کا گوشت توق کی وجہ سے، ہتکڑی اور بیڑیوں کی وجہ سے پکار رہے ہیں، پیر پھیلا کے بیٹھ گئے۔ سکینہ قریب آئی، بھیا آپ کی تو عادت پیر پھیلانے کی لئی ہے، یہ پیر کیوں پھیلا لیے؟ اے میری بہن میرے پیروں میں آبلے پڑے ہیں، آبلوں میں کانٹے ہیں، ننھی سی بہن بیٹی لاؤ بھیا، ارے میں تمہارے کانٹوں کو نکال دوں۔ سکینہ نے کانٹوں کو نکالا۔ زینب نے یہ منظر دیکھا، تمام سپاہی خیمہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے خیمے کے اندر، اہل بیت اطہار دھوپ میں تپ رہے ہیں، سجاد کا بڑا غیر حال ہے۔ زینب نے کہا بیویو آؤ اکٹھی ہو کر کھڑی ہو جاؤ، تھوڑے سے سائے میں میرے سجاد کو بٹھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سجاد، مگر بیویاں کیسے بیٹھیں؟ ایک رسی ہے 12 گلے ہیں۔ اب جو خیمے کا سایہ پڑا ہوا تھا اس سائے میں امام سجاد چاہا کہ بیٹھ جائے، مگر شمر نکلا، ایک تازیانہ پشت پہ مارا، میرا مظلوم امام یہ مصیبتیں جھیلتا ہوا۔ عزیزو یہ اتنا غیرت دار امام ہے کہ جب سہل ساعدی کہتا ہے کہ سہل ساعدی جو حج کر کے آیا ہے وہ پہلے شام آیا، اس نے دیکھا لوگوں نے نئے نئے لباس پہن رکھے ہیں، لوگوں نے سروں پہ مہندیاں لگا رکھی ہیں، کسی سے پوچھا کیا آج عید کا دن ہے؟ کہا عید کا دن نہیں ہے، قیامت کا دن ہے، آل محمد کو لایا گیا ہے، حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ سر پیٹنے لگا سہل ساعدی، امام سجاد کے پاس آیا، سلام کیا۔ میرا مولا کہتا تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ ارے ہمیں آج تک کسی نے سلام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کہا میں تمہارے نانا کا صحابی سہل ساعدی ہوں۔ ایک مرتبہ میرا مولا دیکھتا ہے، دیکھ کے سہل ساعدی کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد سال کہتا ہے مولا کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں حاجت ہے، بس یہ روایت پڑھ کے 2 جملے مصائب کرو۔ ہاں مجھے حاجت ہے۔ کیا
حل اندکا صوبن عتیق، کیا تیرے پاس کوئی پھٹا پرانا لباس ہے؟ ارے آپ تو بہت کم روئے شارجہ کے مومنین، مگر وہ تو سر پیٹ کے رونے لگا، مولا آپ لوگوں کو نئے نئے لباس دیتے ہیں، مجھ سے پرانا لباس۔ کہا کس لیے؟ کہا سہل، میری گردن میں جو توق پڑا ہوا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی کیلیں ہیں جو میری گردن کے اندر داخل ہو گئی، ارے کوئی کپڑا لا دو۔ سہل ایک کپڑا لے کے آیا، توق کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ ننھی ننھی کیلیں امام کے جسم میں داخل، گردن میں داخل ہے، تڑپ گیا، کپڑا رکھ دیا، ظالموں نے وہ بھی چھین لیا۔ اسی توق کو یاد رکھیے گا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، محمد حنفیہ ملنے کے لیے آئے، بھتیجے کو سینے سے لگا لیا، سید سجاد نے پیچھے کر دیا، کہا میرے لال کیا غلطی ہو گئی؟ کہا چچا غلطی نہیں ہوئی، تیرے بیمار میں گرے ملنے کی طاقت نہیں ہے، اے چچا دیکھو اب جو نشان دیکھے، تڑپ گئے۔ لو عزیزوں مدینے میں آ گئے، 35 سال باپ کو روتے رہے۔ ارے جب بازار سے گزرتے تھے قصاب کہتے تھے پردہ ڈال دو، سجاد آ گئے، اس لیے کہ جب پوچھتے تھے تم نے حیوان کو پانی پلا لیا؟ کہا ہمارا دستور ہے، ہم پہلے پانی پلاتے ہیں بعد میں ذبح کرتے ہیں۔ کربلا کا رخ کرتے تھے، اے بابا ارے حیوان کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو پانی پلا کے کیا جاتا ہے، مگر میرے بابا آپ کو ذبح کر دیا گیا، بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ عزیزو ہر وقت پانی سامنے آیا تو روئے، کھانا سامنے آیا تو روئے۔ آج وہ تاریخ آ گئی جس میں امام کو زہر دے دیا گیا، امام بستر پہ تڑپنے لگے۔ محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا نے کہا میرے بیٹے مجھے بستر سے تھوڑا زمین پہ لٹا دے۔ کہا کیوں؟ کہا میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پہ پڑا رہا تھا، سجاد بڑے کمزور ہے، بیٹا پانی پلا رہا ہے، ارے میں تو اپنے باپ کو پانی بھی نہ پلا سکا، زمین پہ لیٹ گئے۔ اے بیٹا باقر مجھے قصہ سناؤ، تو نے عاشور کے دن کیا دیکھا؟ کہا بابا صبح عاشور آئی، اصحاب گئے قتل ہو گئے، حبیب گئے قتل ہو گئے، جون گئے قتل ہو گئے، اون و محمد کے لاشیں دادا حسین لائے، قاسم کے ٹکڑے دادا حسین لائے، اصغر کا لاشا دادا حسین لائے، عباس کے بازو دادا حسین لائے۔ کہا اور بیٹے کیا دیکھا؟ کہا پھر آخری وقت آ گیا، دادا نے جنگ کرنا شروع کی، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارا، میری پھوپھی دیکھتی رہی، حسین کا گلا کٹتا رہا، دادا حسین کو قتل کر دیا گیا، نو کے نیزہ پہ سر چڑھا دیا گیا۔ کہا بیٹا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا بابا خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے پہ جاتی رہی، سکینہ کے کانوں کو چیر دیا گیا۔ کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا بابا پھر یہ ہوا ایک ظالم آگے بڑھا، پھوپھی زینب کی چادر کو پکڑا، جب چادر نہ چھنی ایک نیزہ مارا، سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا، دادی زینب بے ردا ہو گئی۔ ایک مرتبہ میرے مولا سجاد کی روح خفص عنصری سے پرواز کر گئی، ارے کیسے برداشت کرے کہ زینب کی چادر چھن جائے؟ مگر عزیزو کربلا جائیں گے حسین کا روزہ نظر آ جائے گا، نجف جائیں گے علی کا روزہ نظر آ جائے گا، کاظمین جائیں گے موسیٰ کاظم کا روزہ نظر آ جائے گا، ایران جائیں گے مولا رضا کا روزہ، مگر ہائے آج سجاد کتنا غریب، آج زہرا کتنی غریب۔ ارے بقیع میں جائیے نظریں تلاش کرتی ہے، اے شہزادی آج ہم نے تیرے لال کا تابوت اٹھایا ہے۔ سیا ہائے شام ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے شام ہائے سجاد ہائے شام ہائے سجاد ہائے شام ہائے سجاد ہائے
ہے سجاد ہے شام 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 ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے شام ہے سجاد ہے شام ہے سجاد ہے سجاد ہے شام ہے سجاد ہے شام ہے سجاد ہے سجاد ہے شام ہے سجاد ہے شام ہے سجاد ہے شام ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے شام ہے سجاد ہے شام ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد سب پڑھیں ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے بیمار ہے شام ہے بیمار ہے شام ہے بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے سجاد 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 یا 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 سجاد سجاد ہے 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 سجاد ہاتھ رکھیں ہے سجاد 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 آنکھوں سے رواں سوچ پہ چھائی ہے ردا